گمان کی بات ہے میں کا پرسیپشن جو ہیں وہ پرفیکشن وہ کہتے ہیں پرسیپشن لارجر دین دی ریالٹی وہ چلے جاتے ہیں. پچھلے 12-14 سال سے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں بھی اور اس کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں, اور اس لیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنا پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس انڈر دا فائر ہیں, اتنی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. نہ آپ کو افریقہ کی کوئی عدالت ملے گی, نہ آپ کو لیٹن امریکہ کی عدالت کو ملے گی, نہ آپ کو ایشیاز کے اندر سے ملیں گی جتنا اس کے اندر سپریم کورٹ یا ہائی. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو پارلیمنٹ ہیں یا ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ جو ایشو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کرنے تھے وہ انہیں چوکوں کچہریوں اور عدالتوں کے اندر لے کے آئے ہیں, اور وہاں کے اوپر یہ میرا جج آپ کا جج, میرا بینچ آپ کا بینچ, میرا چیف گزارش یہ نہیں ہے, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آئینی ترمیم نہیں ہوئی, سپریم کورٹ میں پٹیشنیں چلی گئیں, تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا, اور اس کے بعد یہ باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ جو اپ کمنگ سینیورٹی کے اوپر چیف جسٹس صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب, ان کے علاوہ کوئی چیف جسٹس ہمیں قابل قبول نہیں. حامد خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اور تحریک کا اعلان کر دیا گیا. یہ سارے رویے جو ان سے ہیں, یہ بھی تو پھر یہ رہا کہ آپ فورسفلی اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, آپ کے سامنے ایک آیا نا, پاکستان کی سپریم کورٹ نے, پاکستان کی پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے ابھی وہ لا ہی نہیں بنا تھا 2023 کے اندر, اور ہماری سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اس کا آپریشن ہی سسپینڈ کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں جب فل کورٹ بنا تو 10-5 سے ایک اس کا ایک پر فیصلہ آیا. اب اس کیس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک نہ آپ کی وہ پرپوزل جو ہیں وہ کیبنٹ کے اندر پلیس ہوئی ہیں, نہ کیبنٹ نے اسے کیا ہے. اس کے بعد نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی, اور ہم پری میچور چلے گئے کہ جی جو ہونے والا ہے جو اس طرح ہوگا اس کے اوپر آپ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ پری میچور اس طرح کے فیصلے کرتی ہے؟ یا اس طرح کرنے سے کیا پاکستان کے سپریم کورٹ کی آپ عزت میں اضافہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایک کانٹروورشل ایریا کے اندر لے کے جا رہے ہیں؟ اور اسی لیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک آیا ہوا ہے جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر ایگری ہیں, ان سارے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن آف لا کے ایشوز ہیں, ان کو کسی دوسری عدالت کے اندر لے کے جائیں. باقی آپ ریگولر سسٹم رکھیں اور وہ عدالت ٹرکل ڈاؤن کرے آپ کے صوبوں کے اندر, اور اس کا اس عدالت سے کوئی تعلق نہ ہو, نہ ایڈمنسٹریٹولی تعلق ہو, نہ لیگلی اس کا تعلق ہو. کلیئرلی جورسڈکشن ڈیفائن کریں, جو دنیا کے 70 ممالک کے اندر یہ کام چل رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں شاید اس بات پہ کنونس ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے. نہیں, انہوں نے سائن کیا ہے نا, سی او ڈی کے اندر جو ہے پی ایم ایل این نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, اس کے بعد پاکستان کی ساری پارٹیز جو ہیں چاہے نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, مولانا فضل الرحمان ہے, پی ٹی آئی ہے, سب نے اس کی انڈورسمنٹ کی ہے. فضل الرحمان صاحب اس پہ ایگری ہیں آئینی عدالت ہونی چاہیے؟ نہیں, ان کی تو سینٹ کے اندر سپیچ بھی اس چیز کے اندر تھی کہ آپ ایکسٹینشن پہ نہ جائیں بلکہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں, اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے دیکھیں ابھی. اچھا آپ صاحب اس ڈیبیٹ کو سے آگے نکلتے ہیں, اس بات سے بھی ذرا کو پردہ اٹھائیں. آپ بھی اس وقت مذاکرات کے جو دور ہو رہے تھے کہیں نہ کہیں میں دیکھ رہا تھا آپ بھی موجود تھے. یہ آئینی ترمیم جو نہیں ہوئی, جو حکومت بہت کوشش کی, فضل الرحمان صاحب کو ایگری نہیں کر سکی, کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے مسودہ جو ان سا وہ دیا ہی نہیں اور ہر کسی کے پاس ایک نیا ہی مسودہ تھا؟ نہیں کاشف, 2 چیزیں واضح. ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کے اندر ایشوز تھے. جب آپ اتنی بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں, اور ایک ایسی چیز وہ کرنے جا رہے ہیں جو آلریڈی سیٹلڈ ہے کہ 2006 کے اندر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے, یا پاکستان کے اندر ججز کا جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس کے اندر بہتری آنی چاہیے, اور پارلیمنٹ بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ اس کو اس کے اندر حصہ ملنا چاہیے. اس جو کنسلٹیشن پروسیس ہے, انہیں جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے ذریعے رینڈنٹ کیا گیا ہے وہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں اگر ایسی تھیں تو اس کو اتنا اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب دوسرا یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ واقعی اس چیز کے اندر یہ ہے کہ وہ آخر وقت تک جو تھا وہ جو پروپوزل تھی, مسودہ تو نا جب کسی چیز کے اندر آئے وہ پروپوزل جو تھیں وہ شیئر نہیں کی گئیں, اور وہی ایک بنیاد بنی کہ جس کے اوپر جو تھا کہ ایک ریسسٹنس آئی. اور بات بالکل مناسب ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے پارلیمنٹیرین آپ کا یہ حق ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص مدد لینے آتا ہے یا آپ کو ووٹ کا کہتا ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی صاحب آپ مجھے دکھائیں تو صحیح کہ آپ کے پاس ہے کیا ہے, میں اس کے پروز اینڈ کونس پہ جاؤں. اور پھر جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ دونوں ایسے ایشوز ہیں جو پاکستان کی میجورٹی جسٹس سیکٹر ہولڈر سے جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بھی ایگری ہے, اور آپ کا دوسرا جو ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا پروسیس بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس اسٹریٹجی کے اندر کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو آیا ہے, لیکن ایک اچھی اب انیشیٹو آ گیا ہے کہ جس کے اندر مولانا کے کہنے کے اوپر وہ پبلک ہوئی ہیں,
پی ٹی آئی پیپلز پارٹی آ گئی, پی ٹی آئی اس کے اندر آ گئی, گورنمنٹ آ گئی, بار ایسوسیشنز آ گئی. اب یہ ہے کہ ان کے اوپر کاؤنٹر پروپوزلز دیں, اور اگر آپ کاؤنٹر پروپوزل نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس کہنے کوئی کچھ نہیں ہے. اگر ایک چیز آئی ہے آپ یہ دیں, اور اگر بہتری اس ملک کے اندر آتی ہے, اور کاشف یہ ایک پکی بات ہے, پاکستان کے عدالتی نظام, پاکستان کا گورننس کا, یا آپ کا پاکستان کا قانون کا نظام جو ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ ڈس فنکشنل ہے, یہ عام آدمی کی خدمت نہیں کر رہا, اور وہ اس ویسٹڈ کلاس جس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہے وہ اسے فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. اس لیے آپ کی ریاست کا اور پاکستان کے عام آدمی کا جو رشتہ ہے وہ دن بدن ویک ہوتا رہا ہے.